10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس، آج سے ہم تیسرا سبق شروع کر رہے ہیں اور اس سبق کا نام ہے پروفیشن. ٹھیک ہے، پروفیشن کا مطلب ہے پیشے، اور اس سبق میں 2 پیشوں کو بیان کیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سبق 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے میں آپ کو پروفیشن، ٹیچنگ کے پروفیشن کو سمجھایا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد فشنگ یعنی مچھلی پکڑنے کے پروفیشن پر بات کی گئی ہے. پہلا جو سبق ہے، سبق کا جو پہلا پارٹ ہے ٹیچنگ کا، تھوڑا سا یہ فلاسفیکل ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو فلسفیانہ انداز سے اس کی ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، جبکہ دوسرا جو پارٹ ہے وہ بہت آسان اور سادہ سا حصہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ پہلا پارٹ آسانی سے سمجھ لیں. کتاب نکال لیجئے اور اپنے ساتھ پینسل بھی رکھیے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ اپنی کتاب پر ہی ان لفظوں پر لکھ پائیں جو مشکل ہیں. جی میں شروع کرتا ہوں. 1 سندھی ورڈ، ایک سندھی کا لفظ. فار ٹیچر، ٹیچرز کے لیے. از آخوند، سندھی کا ایک لفظ جو ٹیچرز کے لیے ہے وہ آخوند ہے. ٹھیک ہے. اٹ کمز فرام آ پرشین ورڈ، خاندان. یہ لفظ فارسی کے لفظ خاندان سے آیا ہے. وچ مینز ٹو ریڈ، جس کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سندھی میں ایک لفظ ہے آخوند جو ٹیچر کے لیے مخصوص ہے، اور یہ لفظ فارسی سے آیا ہے خاندان سے، جس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا. اٹ از سیڈ، یہ بات کہی جاتی ہے، دیٹ گاڈ رائٹس ہز لا، خدا لکھتا ہے اپنا قانون، آن دا ہارٹس آف مین، انسانوں کے دلوں پر. اینڈ اے ٹیچر از ون، اور ٹیچر وہ واحد شخص ہوتا ہے who can read، جو پڑھ سکتا ہے، what he writes، جو کہ خدا نے لکھا ہے، on the human heart، انسان کے دل پر. ٹھیک ہے، خدا اپنے قوانین لکھتا ہے انسان کے دل پر. کہا جاتا ہے کہ خدا نے اپنے قوانین انسان کے دل پر لکھے ہیں. ٹھیک ہے، اور استاد وہ شخص ہوتا ہے جو ان قوانین کو انسان کے دلوں پر سے پڑھتا ہے. یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے یہ کیا بات کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. دس میسج از اے ریفلیکشن، یہ پیغام، یہ بات اس بات کی عکاسی ہے، آف گاڈس ورڈس، خدا کے ان الفاظ کی عکاسی کرتے ہیں. فاؤنڈ ان دا سیکریڈ رائٹنگس، جو کہ مقدس تحریروں میں پائے جاتے ہیں. ایز ویل ایز انشرائن، اور ویسے ہی وہ پھیلے ہوئے ہیں. انشرائن کا مطلب ہر جگہ ظاہر و عیاں ہیں. ان دا ورک آف کریشن، تخلیق کے کاموں میں. آل آف وچ کیم فرام دا ڈیوائن کمانڈ، جو کہ خدا کے حکم سے وجود میں آئی ہیں. اب یہ کیا بات کہی گئی ہے، یہ بات آپ کو سمجھنی ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے یہ جو دنیا ہے، کائنات جس میں ہم رہتے ہیں، یہ اللہ کی کائنات ہے. ٹھیک ہے، اس میں سارے اصول اور ضابطے اور قوانین قدرت کے بنائے ہوئے ہیں. ہم ان قدرت کے بنائے ہوئے قوانین ہی کو پڑھتے ہیں، انہی کے تابع رہتے ہیں، اور انہی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اب انسان اگر چاہتا ہے کہ یہ قوانین وہ سیکھے، جانے، ٹھیک ہے، تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین 3 جگہوں پر نصب کیے ہیں، 3 جگہوں پر رکھے ہیں. یعنی 3 ذرائع ہیں جس سے آپ اس خدا کی کائنات کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے پہلا ہے انسان خود. انسان کی جو فطرت ہے اس میں خدا نے قوانین رکھے ہیں. یعنی فطرت بتاتی ہے کہ کیا قانون ہے. مثال کے طور پر ہر آدمی جو اس دنیا میں ہے وہ یہ بولے گا کہ چوری کرنا بری بات ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے.
ٹھیک ہے، اخلاق سے پیش آنا اچھی بات ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اچھی بات ہے۔ یہ جو قوانین ہیں، یہ جو اصول ہیں اچھائی کے اور برائی کے، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے انسان سیکھتا ہے؟ یہ اس کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے، اس کے دل کا حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو شخصیت ہے اس کی، جو وہ پیدا کیا گیا تھا، اس شخصیت کے ساتھ صحیح اور غلط کے تصور کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنا کر اور منکشف کر کے اس دنیا میں انسان کو بھیجا۔ تو پہلا جو ذریعہ ہے خدا کے قوانین کو سیکھنے کا، وہ خود انسان ہے۔ انسانوں کے دلوں پر خدا نے اپنے قوانین لکھے ہیں۔ وہ کون سے قوانین ہیں؟ وہ اخلاقی قوانین ہیں، صحیح اور غلط کا تصور۔ یہ ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا جاننے والا ہو، ماننے والا ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، خوبی کیا ہے اور خوبی ناخوبی کیا ہے۔ تو پہلا جو جگہ ہے جہاں سے انسان اللہ کے قوانین سمجھ سکتا ہے، وہ خود انسان کا دل ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ نے پھر دوسرے اپنے قوانین جو طبعی قوانین ہیں، وہ اس پوری کائنات میں جو ہے وہ پھیلا دیے ہیں۔ صحیح، کشش ثقل ہے، دریاؤں کا بہنا ہے، سمندروں کا جو ہے وہ طغیانی ہے، ہواؤں کا چلنا ہے۔ آپ جب پوری فزکس پڑھتے ہیں، پوری سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دراصل آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا کی جو تخلیق ہے، کریشن آف گاڈ، نیچر کے اندر جو کچھ ہے، اس کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، اور مطالعہ کر کے ان فطرت کے مظاہر کے پیچھے جو قوانین چھپے ہوئے ہیں، ان قوانین کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسری جگہ جہاں آپ کو خدا کے قوانین ملتے ہیں، وہ دوسری جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیچر، ٹھیک ہے، یعنی کریشن آف گاڈ، خدا کی ساری تخلیق۔ تیسری جو جگہ ہے جہاں سے خدا کے قوانین ملتے ہیں، وہ ہے سیکریڈ رائٹنگز، یعنی مقدس تحریریں، جہاں سے آپ کو عبادات، ٹھیک ہے، آپ کو شریعت، زندگی گزارنے کے طور طریقے، وراثت کے قوانین، یہ سب چیزیں جہاں سے آپ کو ملتی ہیں، وہ تیسری جگہ آپ کے پاس ہے سیکریڈ رائٹنگز۔ تو یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ تین ذرائع وہ ہیں جہاں سے ہمیں خدا کے قوانین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہاں پہلے جو پیراگراف ہے اس میں مصنف نے یہی بات بیان کر دی ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ واحد شخص ہے جو دراصل ان تینوں ذرائع سے سیکھتا ہے۔ وہ انسانوں کے دلوں کا مطالعہ بھی کرتا ہے، وہ نیچر کی اسٹڈی بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکریڈ رائٹنگز کا مطالعہ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے ایک بہترین لفظ ہے سندھی میں آخون، جس کے معنی ہیں پڑھنا، اور یہ ٹیچر کے لیے یہ لفظ مخصوص ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس پورے تناظر میں جب آپ اس سبق کو دیکھیں گے تو اب بہت آسانی سے یہ سبق آپ سمجھ پائیں گے۔ اگلا پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں۔ ہینس اے ٹیچر از اے ریڈر پر ایکسلنس، بس ایک ٹیچر جو ہے وہ بہترین پڑھنے والا ہوتا ہے۔ ون، اور وہ شخص ہوتا ہے ٹیچر who fulfills God's command، جو خدا کے حکم کو پورا کرتا ہے، expressed in the first word of revelation، جو پہلے لفظ، وحی کے پہلے لفظ، ریویلیشن کا مطلب وحی کے پہلے لفظ میں جو حکم اللہ نے دیا ہے، which says read، جس کا مطلب ہے پڑھنا، یعنی اللہ نے جو پہلا حکم دیا وحی میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلا حکم تھا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ تو سب سے زیادہ پڑھنے والا شخص استاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ خدا کے اس قانون کو پورا کرتا ہے جو اس کی وحی میں پہلے لفظ کی صورت میں نازل ہوا۔ دا ٹیچر از ون، ٹیچر وہ واحد شخص ہوتا ہے who knows، جو جانتا ہے how to read God's words، خدا کے الفاظ کیسے پڑھتے ہیں، be it written on the human hearts، جو انسانوں کے دلوں پر لکھے ہیں۔ بھائی ٹیچر وہ شخص ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ خدا نے انسانوں کے دلوں پہ جو کچھ لکھا ہے اسے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے، وہ ٹیچر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس 3 سال کے بچے سے لے کر 20، 22، 25، 30، 35 سال کے لوگوں سے اس کا ملنا ملانا ہوتا ہے۔ وہ ایک پوری جنریشن کو
اور اس کی پوری تبدیلی کو، پوری نفسیات کو مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ملاقات بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے، اس کا مطالعہ، انسانی نفس کا مطالعہ، انسانی اقدار کا مطالعہ، خوبی اور خامیوں کا مطالعہ وہ بہت گہرا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر عمر اور ہر طبقے کے بچوں سے اور ان کے والدین سے ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے. تو ایک استاد بہترین جو ہے وہ پڑھنے والا ہوتا ہے خدا کے ان الفاظ کو جو اس نے انسانوں کے دلوں پر لکھے ہیں. پہلی بات یہ آ گئی. اور دا ہولی بک، اور جو خدا نے لکھے ہیں اپنی مقدس کتاب میں. تو استاد جو ہے وہ قرآن مجید کا مطالعہ بھی جو ہے وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے قانون کو جاننے کے لیے، شریعت کو جاننے کے لیے اسے خدا کی کتاب کو پڑھنا پڑتا ہے. اور کیونکہ اس کا مطالعہ بہت وسیع ہوتا ہے، وہ دیگر کتابیں، ادب، شاعری، فلسفہ اس سے واقف ہوتا ہے، لہذا جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ اہل کوئی نہیں ہوتا. اس میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ خدا کے الفاظ کو جو قرآن میں کہے گئے ہیں، جو مقدس تحریروں میں کہے گئے ہیں، انہیں وہ آسانی سے سمجھ لے، ٹھیک ہے. اور ان نیچر یا پھر فطرت کے قوانین. دیکھیے میں نے جو پہلا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا وہ یہ سبق کے اندر اسی کو بیان کیا ہے کہ استاد وہ واحد شخص ہوتا ہے جو بہترین طریقے سے پڑھ لیتا ہے تینوں جگہوں پر لکھے ہوئے خدا کے الفاظ، ٹھیک ہے، انسان کے دلوں پر، مقدس کتابوں میں اور فطرت. ہینس اس طرح آور اون لینگویج، ہماری اپنی زبان، سندھی زبان، پوزیزز رکھتی ہے اے ورڈ، ایک لفظ، آخون، ہماری اپنی زبان میں ایک لفظ ہے آخون، وچ از دا بیسٹ ایکسپریشن، جو بہترین ایکسپریشن ہے آف اے ٹیچرز اسٹیٹس، ایک استاد کے عظمت کا، اینڈ ڈگنیٹی اور اس کے رتبے کا. اسٹیٹس کا مطلب رتبہ اور ڈگنیٹی کا مطلب عظمت. تو ہماری زبان میں آخون ایک بہترین لفظ ہے جو استاد کی عظمت اور اس کے رتبے کی صحیح عکاسی کرتا ہے، ٹھیک ہے. 2 پیراگراف میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دیے. اب ہم جا رہے ہیں تیسرے پیراگراف کو پڑھنے کے لیے. سچ اے ہائی پوزیشن، اس طرح کے اعلیٰ مقام کے لیے، ریکوائرز یہ ضروری ہوتا ہے، دیٹ دا ٹیچر اسٹرائیو، کہ ٹیچر جد و جہد کرتا رہے. اسٹرائیو کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا. ٹو بی مور اینڈ مور وردی آف اٹ، کہ وہ مزید اور مزید اپنے آپ کو اس کا قابل بنائے، اس اسٹیٹس اور اس رتبے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. یہ اس کو ہمیشہ اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر وقت جد و جہد کرتا رہے، تاکہ وہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عنایت کی ہے، مقام عنایت کیا ہے، اس کو وہ برقرار رکھ سکے. دس اے ٹیچر ڈز، ایسا ٹیچر کرتا ہے، بائی کلٹیویٹنگ سیورل پرسنل اینڈ پروفیشنل کوالٹیز، کئی قسم کی پرسنل یعنی شخصی، اینڈ پروفیشنل اور اپنی پیشہ ورانہ کوالٹیز کو کلٹیویٹ کر کے. کلٹیویٹ کا مطلب اس کی آبیاری کر کے، اس کی کاشتکاری کر کے، اس کی نشوونما کر کے. تو اپنی اس مقام کو برقرار رکھنے کے لیے استاد مسلسل جدوجہد کرتا رہتا ہے، ذاتی اور پیشہ ورانہ قابلیت کو بڑھاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں ہر وقت سیکھتا رہتا ہے. دس ایکسپلینز، یہ اس بات کی وضاحت ہے، وائی پیپل ان دا ایسٹ، کہ کیوں مشرق میں لوگ ہیو آلویز ہیڈ اے ویری ہائی ریگارڈ، ہمیشہ ہی بہت اعلیٰ رتبہ دیتے ہیں فار ٹیچرس کو، ریورنگ دیم ایز ہولی، ان کو ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے وہ کوئی مقدس چیز ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کے لوگ، ایشیا کے لوگ خاص طور پر، استاد کو ایک اعلیٰ مقام دیتے ہیں، کیونکہ استاد جو ہے وہ خدا کے قوانین کو اسٹڈی کرتا ہے اور اپنے مقام کو سمجھنے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت پرسنل اور پروفیشنل اسکلز کو آگے بڑھاتا رہتا ہے. تیسرا پیراگراف بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ہم جا رہے ہیں چوتھے پیراگراف کی طرف. دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کوالٹیز،
میرا خیال ہے آج کی کلاس ہم یہیں ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کی کلاس میں ہم نے 3 پیراگراف پڑھ لیے ہیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اگلے جو پیراگراف رہ گئے ہیں وہ پڑھ لیں گے. میں ایک بار پھر پورا سبق آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں رواں, تاکہ آپ سمجھ لیں دوبارہ سے. ون سندھی ورڈ فار ٹیچر از آخون. سندھی کا ایک لفظ آخون ٹیچر کے لیے ہے. اٹ کمز فرام اے پرشین ورڈ خاندان. یہ ایک فارسی کے لفظ خاندان سے آیا ہے. وچ مینس ٹو ریڈ, جس کے معنی پڑھنا ہوتے ہیں. اٹ از سیڈ, یہ بات کہی جاتی ہے, دیٹ گاڈ رائٹس ہز لا, کہ خدا اپنے قوانین لکھتا ہے, آن دا ہارٹس آف مین, انسان کے دل پر. اینڈ اے ٹیچر از اے ون, اور ٹیچر وہ واحد شخص ہوتا ہے, ہو کین ریڈ, جو پڑھ سکتا ہے, واٹ ہی رائٹس آن دا ہیومن ہارٹ, کہ اس نے خدا نے انسان کے دل پر کیا لکھا ہے. دس میسیج از اے ریفلیکشن آف گاڈس ورڈس. یہ پیغام خدا کے ان الفاظ کی عکاسی کرتا ہے, فاؤنڈ ان دا سیکریڈ رائٹنگس, جو پائے جاتے ہیں مقدس تحریروں میں, ایز ویل ایز انشرائنڈ ان دا ورک آف کریشن, اور عکاسی کرتی ہے کائنات میں موجود تمام تخلیقی چیزیں, آل آف وچ کیم فرام دا ڈیوائن کمانڈ, جو خدا کے حکم سے قائم ہو گئی ہیں, بن گئی ہیں. ہینس اے ٹیچر از اے ریڈر پر ایکسلنس. لہٰذا ایک ٹیچر بہترین پڑھنے والا ہوتا ہے. ون ہو فلفلس گاڈس کمانڈ, وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کا حکم پورا کرتا ہے. ایکسپریسڈ ان دا فرسٹ ورڈ, جو ظاہر ہوا ہے پہلے لفظ میں, آف ریویلیشن, وحی کے, وچ سیز ریڈ, جو کہتا ہے کہ پڑھو. دا ٹیچر از ون, ٹیچر وہ واحد شخص ہے, ہو نوز, جو جانتا ہے, ہاؤ ٹو ریڈ گاڈس ورڈس, کہ خدا کے الفاظ کو کیسے پڑھے جاتے ہیں. ٹو بی ریٹن آن دا ہیومن ہارٹ, جو کہ لکھے ہوئے ہیں انسانوں کے دلوں پر, اور دا ہولی بک, یا پھر مقدس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, اور ان نیچر, یا پھر فطرت میں, قدرت میں لکھے ہیں. ہینس آور اون لینگویج پوزیسز اے ورڈ, اس طرح ہمارا اپنا زبان ایک لفظ رکھتی ہے, آخون, وچ از دا بیسٹ ایکسپریشن, جو بہترین اظہار ہے, آف اے ٹیچرز اسٹیٹس, ایک ٹیچر کے رتبے کا, اینڈ ڈگنیٹی, اور اس کی عظمت کا. آخری پیراگراف آج کے لیے. سچ اے ہائی پوزیشن, اس طرح کی اعلیٰ پوزیشن کو ریکوائرز, کے لیے ضروری ہوتا ہے, دیٹ کہ دا ٹیچر اسٹرائیو ٹو بی مور اینڈ مور وردی آف اٹ, کہ ٹیچر اس کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرتا رہے. دس اے ٹیچر ڈز, اور یہ ایک ٹیچر کرتا ہے, بائی کلٹیویٹنگ سیورل پرسنل اینڈ پروفیشنل کوالٹیز, اپنے اندر بہت ساری ذاتی اور یعنی انفرادی اور پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو کلٹیویٹ کر کے, نشوونما دے کے. ٹھیک ہے. دس ایکسپلینز, یہ اس بات کی وضاحت بھی ہے, وائی پیپل ان دا ایسٹ, کہ مشرق میں کیوں لوگ, ہیو آلویز ہیڈ اے ویری ہائی ریگارڈ, ہمیشہ سے بہت زیادہ مرتبہ دیتے ہیں, فار ٹیچرس, ٹیچرس کے لیے, ریورنگ دیم ایز ہولی, حتیٰ کہ انہیں مقدس افراد کے طور پر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے بیٹے. اللہ حافظ.